बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मक्का मदीना चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जन्नतुल बकी के बारे में बात करेंगे, मदीनातुल मुनव्वरा की शहर जन्नतुल बकी के बारे में। नाज़रीन, बकी उस जगह को कहते हैं जहां जंगली पेड़ पौधे बकसरत पाए जाते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए जन्नतुल बकी इस कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 सहाबाई कराम और कई अम्महातुल मुमिनीन औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत औलिया अल्लाह सूफिया उलमा मुहद्दिसीन और दीगर मदफून हैं इस जन्नतुल बकी में। जी तो नाज़रीन, हम अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी में इस वक्त पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, अरबी में बकी ऐसी जगह को कहते हैं जहां मुख्तलिफ किस्म के जंगली दरख्त और झाड़ पाए जाते हैं। नाज़रीन, आप जन्नतुल बकी देखें मुकम्मल, हम आपको साथ साथ इसकी तारीख भी बताते चलते हैं। 30-40 साल पहले इजाफी हिस्सा है, एक्सटेंशन एरिया है ये। इस हिस्से में सहाबा ताबईन आले बैत सब मदफून है। यहाँ तक कि इस वक्त जो दुनिया भर से जो हाजी आते हैं 170-80 मुल्कों से, वो भी यहीं पर दफन होते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि ये फलां की, ये निशानदही और तहकीक साबित नहीं है, क्योंकि इस कब्रिस्तान में सिर्फ सहाबा 10,000 हैं, ताबईन 90,000 हैं। 1400 साल से अरब खरब की तादाद में लोग मदफून हो रहे हैं। दुनिया भर से आने वाले हाजी यहाँ पर उनकी तदफीन होती है। पुरानी कब्रें काफी गहराई में हैं और रिवायतों में ये जिक्र मिलता है कि सहाबा इकराम कब्रिस्तान बकी में जब आया करते तो नीचे की तरफ उतरा करते थे। कुन्ना नंजिलु फिल बकी, हम बकी में नीचे उतरा करते थे। लेकिन आज का मामला उल्टा है, हम मस्जिद नबवी नीचे है और बकी ऊपर है। हम लोग सीढ़ियां चढ़कर आते हैं, इतने ऊंचाई पर खड़े, और ये जो हिस्सा देख रहे हैं हमसे ज्यादा ऊंचा है। तो ये समझे, यानी मुसलसल तदफीन जारी है। तहदीद किसी के बारे में करना ये साबित नहीं है, ये मिसगाइडिंग है। और यकीनी तौर पे जो कब्रें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, और उनके कांधे के नीचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की है, और उनके कांधे के नीचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है। और ये तीनों कब्रें हमारी अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे में हैं। नाम ज़ौजातुन नबी, बनातुर रसूल, अम्मातुर रसूल कुल्लुहुम। आप बांग्लादेश से हैं? जी। शेख हैं हमारे, आपको गाइड करेंगे। मतलब सारी बेटियां, आप रसूलुल्लाह की सारी बेटियां, आप वसल्लम की बेटियां, लख्त जिगर फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना जमीअन, आप वसल्लम की फूफियां सफिया, आतिका, अरवा रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना जमीअन। इसी तरह आप वसल्लम की 9 बीवियां, अम्मा आयशा, हफ्सा, सफिया, सौदा, जुवेरिया, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, सब यहीं पर है। खदीजा और मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हुमा मक्का में है। और आपके बेटे इब्राहिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके दामाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, खुलफ़ाए राशिदीन में भी थे वो, और अशर मुबश्शरा में भी थे वो। अशर मुबश्शरा में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, साद इब्न अबी वक़्क़ास, सईद इब्न ज़ैद, ये सब सहाबा यहाँ पर मदफून है। बहरकैफ, ये जो किसी की खबर अगर हमें पता चल जाए ये फलां की है, ये हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचाने वाली। ये गुमनाम खबर है, बकी की सबसे पहली खबर है। इस खबर का गुमनाम होना हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असल चीज क्या है, आप यहाँ आए, इनको सलाम पढ़ें, इनकी और हमारी मग़फ़िरत का सवाल करें, और ये एहसास पैदा करें कि हमें यहाँ आना है, हमने क्या तैयारी की है। मौत को याद करें, आखिरत को याद करें, नसीहत हासिल करें, इबरत हासिल करें, ये सबसे अहम है। अल्लाह ताला सिर्फ ज़ियारती नहीं बल्कि हमारे जिंदगी के पूरे अमाल सुन्नत के मुताबिक हो। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हमारी नमाजें, रोजे, इबादत सब कुछ लिल्लाह, खुलूस के साथ अल्लाह के लिए की जाए। ये मतलूब है, यही हमारा मैसेज है। अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत अपने ठिकाने पहुंचाए। अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ एक कांटेदार गरकद नामी दरख्त की कसरत थी, बहुत ज्यादा ऐसे गरकद नामी दरख्त होते थे जिसकी वजह से इस जगह का नाम बकी गरकद पड़ गया। इस जगह के अलावा भी मदीना मुनव्वरा में बाद बकी नामी मकामात पाए जाते थे। इन बकी खंजबा, जहां खंजबा नामी दरख्त की कसरत थी, बकी बतहान जो वादिये बतहान से मंसूब है। बकी अल खलील उस जगह कदीम जमाना में अहले मदीना का बाजार लगता था, लेकिन मुतलकन जब भी बकी कहा जाएगा उससे मुराद अहले मदीना का कब्रिस्तान बकी गरकद होगा। बकी अल मुसल्ली, बकी अल खज़मात वगैरह वगैरह। औसज के बड़े दरख्त को गरकद कहा जाता है, औसज कांटेदार दरख्त को कहते हैं। इन हब दरख्त खत्म हो गए हैं मगर नाम बाकी है। इस वक्त ये अहले मदीना का कब्रिस्तान है। जैसा कि ऊपर
میں بتا چکا ہوں کہ بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بقی قبرستان کا بام بھی بقو غرقد پڑ گیا۔ اس کا محل وقوع یہ ہے کہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے بحر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے، اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیواریں تعمیر ہوئیں اس سے یہ ملا ہوا تھا۔ اس کی فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہوئیں، جن میں آخری تجدید عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان سلمان قانونی کے زمانہ میں ہوئی۔ پھر اس ملک میں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مکانات تھے ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے معروف تھا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرقی سمت میں اب یہ بقی قبرستان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی مدینہ منورہ ہجرت کی تو اس مبارک شہر میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اسی جگہ کا حکم قبرستان کے لیے یعنی کہ دیا گیا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے مستدرک امام حاکم میں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت عثمان بن مظعون بن حبیب کرشی جمہی کنیت جو ان کی ابو الصائب مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا شمار اجل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جاہلیت یا زمانہ اسلام بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ 13 افراد کے بعد اسلام میں داخل ہونے والے اشخاص میں سے تھے، اور دو ہجرتوں کے شرف سے مشرف ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا۔ اس کے کچھ ماہ بعد آپ کی وفات کا ثانیہ پیش آیا۔ مہاجرین میں سب سے پہلے آپ وفات پانے والے تھے۔ آپ کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا اور فرمایا، ہمارے پیش رو عثمان بہت اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پیشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں، اور جو بھی الحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے وفات پائے اس کو ان کی قبر کے نزدیک دفن کریں۔ ابو داؤد علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ پہلے کس کی تدفین ہوئی، حضرت بن زارہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں تدبیق یہ ہے کہ مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس میں تدہیق یہ ہے کہ انصار میں پہلے حضرت اسد انصاری اور مہاجرین میں سے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جب بھی کسی مسلمان کی وفات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا جاتا کہ کہاں دفن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہمارے پیش رو عثمان بن مظعون کے پاس۔ اس طرح سے یہ بقی نامی مقام مسلمانوں کا مقبرہ ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مقبرہ میں قبروں کا اضافہ ہوتا رہا، چنانچہ کتب حدیث میں اور تاریخ و سیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ حضرات و صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اس کے علاوہ تابعین، علماء، صلحاء اور عامت المسلمین اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان
رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب فتنے کی آگ اٹھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو جنت البقیع میں دفن نہ کیا جا سکا، آپ کو خارج مشرقی سمت میں ہوش کوکب باغ میں، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدا تھا، اس میں دفن کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے اس باغ کو جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھے اس کو بقیع میں شامل کر دیا گیا۔ یہ بقیع کی پہلی توسیع تھی جنت البقیع کی۔ اس کے بعد جنت البقیع قبرستان عرصہ دراز تک اسی ہی حالت میں رہا۔ اس کے بعد اس کتابوں میں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی دور میں بھی جنت البقیع کی کبھی توسیع نہیں ہو سکی۔ پھر سعودی دور حکومت میں جنت البقیع اموات کو جنت البقیع میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو پھوپھیاں حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ مدفون تھیں۔ جنت البقیع اموات کے علاوہ اس کے مشرق میں ایک تکونہ جگہ تھی جو میونسپلٹی کے زیر انتظام تھی، اس کو بھی جنت البقیع میں شامل پھر کر دیا گیا۔ اس طرح جنت البقیع قبرستان میں شامل ہونے والے رقبے کی پیمائش 5929 مربع میٹر ہو گئی۔ اس توسیع کے بعد بقیع میں داخل ہونے کے لیے شمالی سمت میں 2 دروازے کھولے گئے، جبکہ مغرب کی جانب پہلے 2 دروازے موجود تھے۔ اسی طرح بقیع کے 4 دروازے ہو گئے۔ سن 1390 ہجری میں بقیع کے گرد پختہ دیواروں سے گھیر دیا گیا اور اس کے اندر بھی پختہ راستے بنا دیے گئے۔ دوسری سعودی توسیع جنت البقیع کا کل رقبہ 17,49,053 مربع میٹر کی گئی۔ اس میں اموات کے غسل و کفن اور جنازے کی مکمل تیاری کا نظام رکھا گیا۔ متعدد احادیث میں مدینہ منورہ میں انتقال ہونے اور بقیع میں دفن کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس کو ہو سکے اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ترمذی شریف کی احادیث مبارکہ ہے۔ باب فضل مدینہ، احمد فی المسند۔ اہل بقیع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و استغفار کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب میری باری کی رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع قبرستان کی طرف تشریف لے جاتے اور فرماتے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، تمہارے اوپر سلام ہو اے مومنوں کہ گھر والوں، تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ آ چکا، جو کل پاؤ گے یہ ایک مدت کے بعد، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو تم سے ملنے والے ہیں، اور اللہ جنت البقیع غرقد والوں کو مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 2248۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی حرمین میں سے کسی بھی حرم میں وفات ہو جائے تو وہ قیامت کے دن امن والا اٹھایا جائے گا۔ البہقی فی سنن دار القطنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص سے زمین شک ہوگی وہ میں ہوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر اہل جنت البقیع رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میں اہل بقیع کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ جمع ہوں گے، اس کے بعد میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، بس میں حرمین کے درمیان سے اٹھوں گا۔ یہ ترمذی فی سنن، حبان فی الصحیح والحاکم المستدرک میں ہے۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ تم اس مقبرہ کو دیکھ رہی ہو، اس میں 70,000 افراد قیامت کے دن اٹھیں گے جن کے چہرے 14ویں رات کی مان چمک رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت میں بغیر حساب داخل ہوں گے۔ اللہ پاک تمام مسلمین کو اس بابرکت جگہ پر اپنی آخری لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اور ہم سب کا مدفون جنت البقیع میں ہو، ہم دعا کرتے ہیں۔
اللہ پاک تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اور سب کو یہ پاک جگہ دکھائے. اور ناظرین ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں گے تاکہ دوسروں تک خوبصورت پیغام پہنچے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اسی طرح سے ہم ہر جگہ پر, ہر مقامات پر جا کر آپ کو خوبصورت زیارات کرائیں گے اور ان کی تاریخ بتائیں گے. اس کے لیے ہمارے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آن پر آپ بٹن دبا دیں بیل کے, تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم غزوہ احد کے پہاڑ پر جائیں گے اور اس کی مکمل تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے, جو کہ آج تک آپ کو کسی نے شاید نہیں بتائی ہوگی. ہم بہت احادیث کا حوالہ لے کر, اس کے متعدد کتابیں ان سے حوالے لے کر, اس کے بعد ہم یہ جو حوالے لے کر اس کے بعد ہم تاریخ پڑھ کر اس کے بعد ہم ویڈیو بناتے ہیں مکمل تحقیق کر کے. اس لیے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ مکمل تحقیق اور حوالہ جات احادیث نبوی پر اس کے مطابق ہوگی. ہمارے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور لائک کرنا مت بھولیے اور شیئر کرنا مت بھولیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ دعاؤں میں یاد رکھیے. مکہ مدینہ چینل. اللہ حافظ.